نبی سے فرماتے کہ دجال ایک شخص کے پاس آئے گا، کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، تو بندہ منع کرے گا نہیں میں تو نہیں لا سکتا۔ اچھا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں، تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں نا؟ ہاں مر چکے، اگر ان کو زندہ کر دوں اور وہ زندہ ہو کر میری گواہی دے تو پھر کیا تم مجھ پر ایمان لا سکتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں پھر تو ایمان لاؤں گا میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال شیاطین کو کہے گا کہ اس کے ماں باپ کی صورت کے اندر اس کے سامنے آ جاؤ۔ شیاطین جو ہے اس کے ماں باپ کی صورت کے اندر روح ڈھال کے جو ہے روح تبدیل کر کے اس آدمی کے پاس آئیں گے، اور ماں کہے گی اس کی بیٹا بات مان لے کہ تمہارا میرا رب ہے، باپ کہے گا کہ بیٹا بات مان لے کہ تمہارا میرا رب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ آج یہی چیزیں تو ہو رہی ہیں، آپ دیکھتے رہی ہیں چینلز کے اندر، آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ میجک جو چینلز ہوتے ہیں کہ دو ٹکڑے کر دیے، ایک آدمی کے ایک عورت کے، ایک گھر ادھر بھاگ رہا ہے ایک گھر ادھر بھاگ رہا ہے اور پھر دوبارہ چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ شدت بازی ہے۔ اور دجال جب آئے گا، دجال دراصل یہ دجل کا مبالغہ ہے، دجال اس کا مطلب ہے جھوٹا، بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ نبی نے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی جنت میں مت چلے جانا، اس کی جنت میں جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اس کی آگ میں چلے جانا تو تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ایسا شبہ باز ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کو بڑی فکر تھی دجال کے فتنے سے کہ کہیں دجال آ نہ جائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور اس قدر ڈرایا کہ ہم اتنا ڈر گئے کہ ہمیں خوف طاری ہونے لگ گیا کہ کہیں دجال ایسا تو نہیں کہ پچھلی جاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور ایک دم سے ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ بارش، آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، کھیتی باڑی کو حکم دے گا تو کھیتی اپنا اناج اگائے گی، اور جاتا رہے گا اپنا فتنہ پھیلاتا رہے گا۔ آج اس وقت جتنے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں، میڈیا اسپیشلی جو ہے دجال کا ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، جس سے ہماری عزت، ہماری عصمت، ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے گفتار، ہمارے جفتار، کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، پہلے سینما جایا جاتا تھا، اب تو سینما بھی ویران ہو چکے ہیں، ہر گھر میں سینما، ہر جیب میں سینما موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا، باپ کے موبائل کے اندر باپ کا موبائل الگ ہے، ذرا پیسہ آئے گا نا فوراً بچوں کو اینڈرائڈ سیٹ دلا دیا جائے گا۔ اچھا بیٹی کے موبائل کے اندر پاسورڈ، آپ نے پاسورڈ کیوں لگایا؟ بیٹے کے موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہے، کیوں بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ خاوند کے موبائل میں پاسورڈ، بیوی کے موبائل میں پاسورڈ، یہ سب کے پرسنل معاملات ہیں، سب کا پرسنل ہے۔ یہ خاوند اس کے اپنی بیوی کے موبائل پر ہاتھ لگائے گا، پرسنل، بیوی اس کے پرسنل، اچھا ماں باپ اولاد کے پرسنل، یہ سب پرسنل پہ چلے گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ ترقی نہیں ہے، دراصل یہ ایمان کی تباہ کاری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا پھر اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں، ہم رونا روتے ہیں کہ یار گھر کے اندر دین نظر ہی نہیں آتا۔ ارے دین کیسے نظر آئے گا؟ گھر کے اندر تم نے اتنا بڑا فتنہ دے دیا ہے اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں، گھر کے اندر نمازوں کا مسئلہ ہے نہ کوئی دینداری کا مسئلہ ہے، پھر تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جی بچے دیندار بنے۔ دین کی تعلیم تو آپ نے دی نہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے نبی کا تعلق تو ہم نے کروایا نہیں اس کو، وہ کیسے آپ کے جو ہے وہ معیار پہ اتریں گے؟ اس کے تو کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ اگر دجال کی فتنے سے محفوظ رکھنا ہے اور اس قسم کے جو فتنے اس وقت نمودار ہو رہے ہیں، اگر اس سے فتنے سے بچانا ہے اس کے لیے کرنے کے کام ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، بڑی عجیب اور تعجب کی بات ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر باہر ہم ایک آگ جلا دیتے ہیں، باہر ہم ایک آگ جلاتے ہیں، بڑی قسم کی آگ جلا لیتے ہیں، اور اس آگ کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ جانوروں کو کھڑا کرتے ہیں، گدھے کو، بلی کو، بکری کو، گائے کو، بکر، جو جانور ابھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، آپ اس آگ کے پاس سب کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کون سا جانور اس آگ کے اندر خوشی سے کودے گا؟ ہاتھ کھڑا چکے بتائیں کہ بھائی یہ جانور بڑا، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، یہ مجھے چلا جائے گا اس کے ساتھ۔ بکری جائے، گائے
بالکل کنفرم ہے نا؟ نہیں ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے ہم عقل مند زیادہ ہیں کہ جانور؟ ہم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے کرم کر دیا، ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو. ہم ہیں. لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں کیوں کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ؟ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیوں کہا؟ میں بتاتا ہوں. آپ جلائیں کوئی بھی نہیں جائے گا آپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ لیکن جس آگ سے ہمیں اللہ کے نبی سے روکا نا، ہم خوشی سے اس آگ کے اندر کودتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، میں تمہیں روک رہا ہوں، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ چھوڑا چھوڑا کر آگ کے اندر کودتے چلے جا رہے ہیں. تو بتائیے اولئک کالانعام بل هم اضل. ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم جانوروں سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ الا ماشاء اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا. ہمارا مقصد کا تعین نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ بھی نہیں ہے. کھانا ایک سمپل بات، کھانا پینا سونا جانا قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا، تعلقات قائم کرنا بیویوں سے، بچوں کا پیدا ہونا. اگر دیکھا جائے نا تو جو شخص ایمان والا نہیں ہے نا تو یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے. ہمارے ان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا وہ ہے اللہ کی تابعداری، وہی کتاب و سنت کا علم جو ہمارے اور ان جانوروں کے اندر ممیز پیدا کرتی ہے، تمیز پیدا کرتی ہے. ان کے اور ہمارے درمیان ایک ڈسٹینس قائم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا تابعدار ہے، یہ انسان ہے اور وہ جانور ہے. جبکہ وہ افعال ہم خود بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو فرق رکھا ہے وہ فرق اپنے اور اپنے رسول کے اقدار کے اندر رکھا ہے. آپ دیکھیں اور دجال کیوں گناہ کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خصوصی باتیں بتائیں. باقاعدہ وہ دجال آئے گا اور دجال کی مختلف شکلیں ہوں گی. اس کے آنے سے پہلے اس کے حواری مارکیٹ کے اندر کود پڑے ہیں، اور یہ میڈیا آج کا یہ اس کے حواریوں میں سے ایک حواری ہے. آپ کو پتہ ہے آج کا جو میڈیا ہے، آپ دیکھیں نا، میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. اگر آپ دینی کتابیں لینے جاتے ہیں نا، دینی کتابیں کتنی زیادہ مہنگی پڑتی ہیں. آپ دارالسلام سے لے لیں یا عربی کتب خریدیں، آپ دارالبشار ہو گیا اور دارالفکر ہو گیا، اس قسم کی جو مکتبیں ہیں. ابھی بلیو کریں گے آپ کہ اگر کوئی 10 جلدوں کا کوئی سیٹ دارالبشار میں چھاپا ہے نا عرب سے، تو وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان پہنچتے 20-22 ہزار روپے کا پڑ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بڑی کمال کی اور ایک عجیب سی بات بتانا چاہوں. فطروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں تو پتہ نہیں اتنا پان کھایا جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا. کراچی کے اندر بہت یہ لوگ عادی ہیں. کراچی کے اندر باہر سے جو ہے نا رنگ کتابیں آتی ہیں، فل کلرنگ بکس آتی ہیں، جس میں مختلف قسم کی پکچرز ہوتی ہیں. جانوروں کی کم ہوتی ہیں لیکن انسان کی زیادہ ہوتی ہیں. اور وہ بڑی بڑی بکس اور رنگین کتابیں آتی ہیں. اگر اس پیپر کے اندر اگر میں حدیث کی کتاب خریدتا ہوں تو شاید اللہ استطیع، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کتابوں کو خریدوں. پان کی دکان پر اتنے بڑے بڑے تھوک کے حساب سے بڑے بڑے بنڈل آتے ہیں. کیسے بھائی؟ کیا حساب ملتا ہے؟ 50 روپے کلو. کتنا؟ 100 روپے کلو، 200 روپے کلو. اچھا ان کے اندر ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے اندر گلیمر اور خواتین کی جو ہے وہ اڑیاں پکچرز ہوتی ہیں. باقاعدہ اس کے اندر بکری کے اندر پکچرز ہوتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ پان والا کٹنگ کرتا ہے، وہ رکھتا ہے. ایک بچہ آتا ہے، اسے باندھ دیجیے گا، اسے باندھ دیجیے گا. تصویر ہے، ذرا 4 باندھ دیجیے گا، سب کو الگ الگ باندھ دیجیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس وقت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا.
کارٹون، یہ جو کارٹون جو ہے، جو کارٹون بچوں کو ہم دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار میاں بیوی کو بات کرنی ہے، میرا وہاں جا کے ذرا کمرے میں چلے تو اپنے کمرے میں جا کے کارٹون دیکھو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ کارٹون ٹام اینڈ جیری ہو گیا اور اس قسم کی جو دیگر کارٹون ہے، سینٹرلا ہو گیا، یہ اچھے کارٹون ہیں. کبھی غور کیا کارٹونس کے اوپر کہ وہ کارٹون آپ کے بچوں کی اخلاقی کیا تعبیر کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیے گا ذرا اس کے اندر ہوتا کیا ہے. اور یہ جو ویڈیو گیمز جو آتی ہے، جو ہم بچوں کو موبائل کے اوپر ویڈیو گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں، اس کے اندر ایسی ایسی گیمز ہیں کہ باقاعدہ کھانے کا بنا ہوتا ہے، بچہ اس کو مار رہا ہوتا ہے گولیوں سے، ہدف دیا ہوا ہوتا ہے، اور باقاعدہ سیکشن کورس مکمل طریقے سے کرنے کس طرح سے کیا جاتا ہے. ان گیمز کے اندر ایک آپشن ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. آج ہم دیکھیں اس کی اللہ معاف کرے اس کی نحوست کتنی ہو چکی ہے. آج ہمارا بچہ محدثین کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ ہوا کرتے تھے، حدیثوں کی کتابیں حفظ ہوا کرتی تھی، اخلاق کے عالم کہتے بنے ہوتے تھے. آج ہمارا چھوٹا بچہ آپ دیکھیں اکیلے کمرے میں بیٹھا پر 24 گھنٹے موبائل ہے، لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سوشل معاملات تو ختم ہی ہو چکے ہیں. باپ الگ بیٹھا ہوا ہے، بیوی الگ بیٹھی ہوئی ہے، بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ فتنے ہیں اور ہم اس کو فتنے نہیں کر جانتے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ فتنہ ہے. لیکن عزیزان قدر یہ تمام فتنے جو ہے ہمیں فتنہ دجال کی طرف لے جا رہا ہے. جب وہ فتنہ آئے گا نا بڑا، ساری تمیزیں ختم ہو جائیں گی. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اور اپنے فیملی کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے توجہ دی جائے کہ گھر کو اسلامی ماحول بنایا جائے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نمبر 1، بچوں کو نماز کی پابندی کے لیے خود اٹھائیں، خود بھی اٹھیں. امپلیمنٹ فرسٹ، عمل پہلے خود کریں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، ہمارے بچے ہدایت کی طرف نہیں آتے. چھوٹی سی مثال کو دیکھ لیجیے، ہم بچوں کو کہتے ہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سب بولتا ہے ایسا ہے. اچھا باہر کو مہمان آ گیا، بے بجے کون ہے؟ آپ کے دوست آئے. اچھا ایک وہ تو بری ہے، ایسا ہی. اچھا ان کو بولو ابو نہیں ہے، میں کر دوں. اچھا جی بھائی ابو نہیں ہے. ایک بچے نے یہ کہتے کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے. اب آپ پتہ کیا عزت رہے گی. تو کہنے سے مراد یہ کہ یہ دوہرا تقویٰ نہ دے بچوں کو، یہ دوہرا تقویٰ ہے. امپلیمنٹ کریں، میاں بیوی کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے، میں گھروں کو اسلامی ماحول بنانے کے لیے آخری 2-4 آپ کو کچھ ٹپس دے رہا ہوں. میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی اور محبت ہونی چاہیے. میاں بیوی کے درمیان یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کو مسجد میں لائیں، بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی صحبت دیں. گھروں کے اندر چھوٹی سی لائبریری کا خیال کریں. بچے ہیں تو بچوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام کے واقعات کے بارے میں، گھر میں عورتیں ہیں تو ان کے پڑھنے کے لیے جو صحابیات کی جو اسوے کے بارے میں جو بکس جو شائع ہوئی ہیں وہ رکھیں، خود پڑھیں، گھر میں دروس کا اہتمام کریں. ہر نماز کے لیے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. ہم بچوں کو اللہ معاف کرے اسکول کے اٹھانے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب صبح فجر کی نماز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار بہت سردی، سونے تو معصوم ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہوں میں نماز کی قدر و قیمت نہیں، اسکول کی بہت قدر و قیمت. تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے علم کا حاصل کیا جائے. دیکھیں میں نے ساری باتیں عمومی کی ہیں کیونکہ بات وہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے. میں اگر علمی نوعیت کی اصطلاحات کی آپ سے بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ نہ سمجھ سکیں. تو میں نے آپ کے سامنے بالکل آسان الفاظوں میں اور آسان طریقہ استدلال میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی فطرے سے اگر محفوظ کرنا ہے تو اس کا فقط ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن آپ کو سب کو یاد ہے. یعنی آج کی تقریر اتنی آسان تھی کہ آپ کو میری پوری تقریر کا خلاصہ یاد ہے کہ میری کتاب و سنت. لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے اوپر الحمدللہ میں نے مفصل کتاب لکھی ہے. اور یہ کتاب الحمدللہ باہر اسٹال لگایا ہوا ہے اور کتاب بھی مہنگی نہیں ہے. آپ تمام ساتھی اس کتاب کو خریدتے ہوئے جائیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ المسند فی وضوء المسیح،
یہ علمی نوعیت کی کتاب ہے، انشاءاللہ آپ باہر لیتے جائیے. اور ایک کتاب ہے کتاب الجمعہ، ہماری طرف سے شائع ہوئی ہے، یہ بھی ضرور لیتے ہوئے جائیے گا. جمعے کے سارے احکامات اس کے اندر موجود ہیں. اور صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ، اس پر الحمدللہ آپ کے پنجاب میں میری اس کتاب پر PhD ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ کتاب بھی باہر موجود ہے، تو لازمی لیتے جائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.